معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندھری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام حصہ دوم باب اول۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صف اسلام، صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے محمد والے بھی، قرآن والے بھی۔ نمائش تھی نہ شوکت تھی، نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نہ کلگی تھی نہ ترا تھا، کمندیں تھی نہ کوڑے تھے، نہ کلگی تھی نہ ترا تھا، کمندیں تھی نہ کوڑے تھے۔ اگرچہ عرش پیما ہمت مردانہ تھی ان کی، فقیرانہ تھا مسلک واضح درویشانہ تھی ان کی۔ نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ تلقین ہادی، قریشی فوج کا طوفان جب بڑھتا نظر آیا، تو اطمینان سے اس کالی کملی والے نے یہ فرمایا، تو اطمینان سے اس کملی والے نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، آ رہی ہے فوج باطل کی، تمہارے عزم سے ٹکرا رہی ہے موج باطل کی۔ تمہیں سر دے کے اب ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، مگر آداب ربط و ضبط کو ملحوظ رکھنا ہے۔ تمہیں لازم ہے خوف ما سوا دل سے اٹھا دینا، خدا کے حکم تلقین نبی پر سر جھکا دینا۔ خبردار آ نہ جائے لشکر باطل قریب جب تک، نہ ہو ان کی طرف سے حملہ ہونے کا یقین جب تک۔ لڑائی کے لیے اس وقت تک جنبش نہ تم کرنا، نہ ہو مجبور جب تک جنگ کی کوشش نہ تم کرنا۔ لڑائی ٹال دینا، درگزر کرنا ہی بہتر ہے، جہاں تک ہو سکو اس سے حذر کرنا ہی بہتر ہے۔ مگر جب جنگ چھڑ جائے تو استقلال لازم ہے، قضا کا خندہ پیشانی سے استقبال لازم ہے۔ نہیں واجب مسلمانوں کو فکر بیش و کم رکھنا،
میاں نے جنگ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، نشاں صبر و استقلال ہے اقبال والوں کا، کہ ساتھی ہے خدا صبر اور استقلال والوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بحر مجاہدین بدر۔ یہ فرما کر اٹھائے ہاتھ ہادی نے دعا مانگی، صحابہ کے لیے اس طرح تائید خدا مانگی، دعا مانگی الہی یہ تیرے دیندار بندے ہیں، بہت ہی صاحبان جرت و ایثار بندے ہیں، وطن سے بے وطن آرام سے محروم بیچارے، جفا و ظلم کے مارے ہوئے مظلوم بیچارے، یہ اس میدان میں آئے ہیں تیرے نام کی خاطر، تیرے پیغام کی خاطر، تیرے اسلام کی خاطر، بہت تھوڑے ہیں یہ تعداد میں ان کو زیادہ کر، دلوں کو استقامت دے قوی ان کا ارادہ کر، یہ چند افراد ہیں تیرے نبی کے ساتھ آئے ہیں، نہیں ہے کچھ بھی ان کے پاس خالی ہاتھ آئے ہیں، الہی رزق کی تنگی ہے ان کو رزق وافر دے، نہیں ہے مال ان کے پاس تو ان کو غنی کر دے، لباس ان کا ہے بوسیدہ عطا کر دے لباس ان کو، الہی اور دے دے مہلت شکر و سپاس ان کو، پیادہ ہیں سواری کے لیے رہوار دے ان کو، دفاع دشمناں کے واسطے ہتھیار دے ان کو، ضعیف و ناتواں ہیں اے خدا ان کو قوی کر دے، الہی ان پہ آساں دین حق کی پیروی کر دے، الہی نعمتوں سے ان کی خالی جھولیاں بھر دے، سر و سامان نہیں ہے تو سر و سامان عطا کر دے، وہ سب کچھ دے انہیں جس میں رضا ہو اے خدا تیری، مسلمان اس پہ راضی ہیں کہ پوری ہو رضا تیری، لب صادق سے جب تقدیر بول اٹھی دعا ہو کر، لب صادق سے جب تقدیر بول اٹھی دعا ہو کر، فلک نے بھی کہی آمین زمیں سے ہم نوا ہو کر، ہوئی مضبوط مردان مجاہد کی صف آرائی، ہوئی مضبوط مردان مجاہد کی صف آرائی، قلوب مطمئن نے اور بھی پائی توانائی، غلاموں کے دلوں کو حب آزادی سے گرما کر، صفیں کر کے مرتب ضبط کی تلقین فرما کر، صحابہ کو بروئے فوج دشمن کر کے استادہ، عریشے میں ہوا
میں ہوئے دعا اللہ کا دل دادا، عریشے میں ہوا میں ہوئے دعا اللہ کا دل دادا۔ دشمنوں کی آہنی صفیں، قریشی فوج بھی تعداد اور سامان دکھلا کر سفارا ہو گئی آخر کھلے میدان میں آ کر، قدم گاڑ کر کولے ملا کر جوڑ کر کاندھے، قدم کو گاڑ کر کولے ملا کر جوڑ کر کاندھے، منظم قاتلوں نے آج مقتل میں پرے باندھے، 1000 افراد تھے اس لشکر اسلام کے اسلام دشمن میں، 1000 افراد تھے اس لشکر اسلام دشمن میں، مسلح تند خو ڈوبے ہوئے دریائے آہن میں، چلم آہن کے خود آہن کے چار آئینے آہن کے، سر آہن کے دل آہن کے مقدر سینے آہن کے، سر آہن کے دل آہن کے مقدر سینے آہن کے، مونڈھے تھے حلقہ ہائے آہنوں سے آہنی شانے، چڑھے تھے کہنیوں تک سر بسر آہن کے دستانے، تیرے ہائے سیاہ رو گز ہائے گاؤ سر آہن، نیاموں کے شکم نیزوں کے پھل تیروں کے پر آہن، یہ ڈھالیں اور زرہیں اور خنجر اور تلواریں کھڑی کر دی تھیں گویا ریت پر لوہے کی دیواریں، تعالی اللہ یہ نرگا تھا ایک جان محمد پر، نہ تھی ان کی نگاہ شاہد نگہبان محمد پر، محمد جس کے دم سے تھی یہ ساری عالم آرائی، تھی جس کی ذات پاک ایجاد کن کی علت غائی، محمد ہاں جسے دنیا و دین کا پیشوا کہیے، خدا کی کشتی ارض و سما کا ناخدا کہیے، جو باطل کے اسیروں کو رہائی دینے آیا تھا، جو گمراہوں کو در سے رہنمائی دینے آیا تھا، مقدر تھی نجات دو جہاں جس کے وسیلے سے اسے ہونا پڑا دو چار اپنے ہی قبیلے سے، یہ قاتل سر بسر پیکار تھے سردار عالم سے، یہ نقشہ دیکھ کر پیر و فلک خم ہو گیا غم سے، یہ ڈر تھا رب مسکوں اپنے مرکز سے نہ ہٹ جائیں، کہیں جوش عالم سے سینہ گیتی نہ پھٹ جائے، نور و ظلمت آمنے سامنے کھڑے تھے، روبرو سب بصف حق سب بصف باطل، ادھر حق سر بکف موجود ادھر خنجر بکف باطل، ادھر وہ جن کے دم سے ہو گیا اسلام پائندہ، ادھر کفار کی دنیا کا ہر کافر نمائندہ، آیا تھا ایک جانب نور و ظلمت دوسری جانب
آیا تھا ایک جانب نور، ظلمت دوسری جانب، صفائے قلب ایک جانب، کدورت دوسری جانب، صداقت ایک جانب اور طاقت دوسری جانب، تحمل ایک طرف، جوش حماقت دوسری جانب، ادھر اعلائے ایمان کو ادھر تکذیب کرنے کو، ادھر تعمیر کرنے کو ادھر تخریب کرنے کو، ادھر مسلم ادھر مشرک، ادھر مومن ادھر کافر، پدر مسلم پسر مشرک، پسر مومن پدر کافر، ادھر تقدیر پر شاکر ادھر تدبیر پر تقیہ، ادھر فضل خدا پر ناز ادھر شمشیر پر تقیہ، نہ دیکھا تھا کبھی خورشید نے پہلے یہ نظارہ، ادھر ایمان صف آرا ادھر شیطان صف آرا، تصادم ہونے والا تھا صفا میں اور کینے میں، ہوائیں رک گئیں جس طرح دم رک جائے سینے میں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تأثر اور نصرت حق کی طلب۔ نظر آتے تھے مردان خدا کل 313، جنہیں میدان میں شیطان کے لشکر نے آ گھیرا، نہتے 313 مگر پتلے تھے غیرت کے، علم بردار تھے یہ ایک غیرت مند امت کے، کھڑے تھے اس طرح اس لشکر کذاب کے آگے، چٹانیں ڈٹ گئی ہوں جس طرح سیلاب کے آگے، صحابہ کو جو دیکھا محو ذوق جاں سپاری میں، سرے سردار عالم جھک گیا درگاہ باری میں، طبیعت پر وہی کیفیت رقت ہوئی طاری، کہ جس سے جز پیمبر ہر بشر کا قلب ہے عاری، وہ جس کے گھر قبولیت مرادیں مانگنے آئے، وہی اس وقت سجدے میں پڑا تھا ہاتھ پھیلائے، بہت نازک تھیں یہ باہم نیاز و ناز کی گھڑیاں، لیے تھے دو صدف دردانہ ہائے اشک کی لڑیاں، قریب سجدہ گاہ صدیق محوے اشک باری تھے، لب محبوب پر اس وقت یہ الفاظ جاری تھے، الہی یہ تیرے بندے ہیں تیری راہ میں حاضر، ہوئے ہیں سر بکف ہو کر شہادت گاہ میں حاضر، تیرے پیغام کی آیات ہیں جن کی زبانوں پر مدار قسمت توحید ہے، ان چند جانوں پر اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا، اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا، الہی اب وہ عہد لیلۃ المعراج پورا کر،
محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر۔ فوج دشمن میں طبل جنگ، ادھر محو دعا سجدے میں تھا اسلام کا ہادی، ادھر نعرۂ جنگی سے گونجی بدر کی وادی۔ علمبرداران فوج کفر نے کھولا نشانوں کو، یہ اذن جنگ تھا جنگ آزمودہ پہلوانوں کو۔ نظر بوجہل نے ڈالی قریشی نیزہ داروں پر، کہ یہ پھرا ہوا شیطان افسر تھا سواروں پر۔ دکھائی اپنی اپنی شان سرداران خود سر نے، اشارے پا کے سب رہوار بختریاں بکے بخریاں لگے کرنے۔ علمبردار کے ناپاک لب سے کرنا چیخی، اور اس کی چیخ سے بے اختیاری میں ہوا چیخی۔ پیادوں نے بھی تن کر کھینچ لی تیغِ نیاموں سے، یہ تیغیں خود غضب کے جوش میں باہر تھیں جاموں سے۔ شجاعت اور جواں مردی آیا کرنے کا وقت آیا، مقدر آزمانے مارنے مرنے کا وقت آیا۔ قریشی سپہ سالار کی مبارز طلبی، یکایک فوج دشمن پا پیادہ ہو گئی ساری، کہ سرِ لشکر نے کر لی تھی پہل کرنے کی تیاری۔ سپہ سالار عتبہ جنگ کے ارمان میں نکلا، علی الرغم ابو جہل آپ خود میدان میں نکلا۔ برادر اور بیٹا دائیں بائیں ساتھ ساتھ آئے، تمنا تھی کہ پہلی فتح ہم تینوں کے ہاتھ آئے۔ محمد کے صحابہ کو بہت کمزور سا پا کر، کیا نعرہ سپہ سالار نے میدان میں آ کر، کہ میں ہوں عتبہ بن ربیعہ جانتے ہو تم، میں کیا ہوں کون ہوں اچھی طرح پہچانتے ہو تم۔ میرا بیٹا ولید اور بھائی شیبہ ساتھ ہیں میرے، یہ دونوں میرے بازو ہیں، یہ دونوں ہاتھ ہیں میرے۔ ہمیں تم تول لو یاد گذشتہ کے ترازو سے، کہ ناواقف نہیں دنیا ہمارے زور بازو سے۔ اگر تم میں سے کوئی حوصلہ رکھتا ہو مرنے کا، جسے ارمان ہو ناشاد دنیا سے گزرنے کا، ہماری تیغ کا مد مقابل بن کے آ جائے، ہماری ضرب سہ جانے کے قابل بن کے آ جائے۔ ادھر حلم مبارز کی صدا سے گونج اٹھا میداں عریشے میں، ادھر محو دعا تھے ہادی دوراں۔ جناب حضرت صدیق تھے پہلو میں استادہ، نظر آنے لگے دشمن انہیں لڑنے پر آمادہ۔
گزارش کی میرے ماں باپ قرباں یا رسول اللہ، کیا کفار نے اقدام میدان یا رسول اللہ، ہوا ہے آ کے میدان وغا میں لافظاً عتبہ، دکھاتا ہے مسلمانوں کو تن کر باغ پن عتبہ، غلاموں کے لیے کیا ہے رضا محبوب باری کی، اجازت سرفروشوں کو بھی ہو میدان داری کی۔ جبین پاک سجدے سے اٹھا اے سرور عالم، خدا وعدہ وفا فرمائے گا اے سرور عالم، ابھی لب ہی پہ تھی یہ التجا صدیق اکبر کی، کہ سجدے سے اٹھی پر نور پیشانی پیمبر کی، وہی آنکھیں وہی آثار تھے صبح تبسم کے، وہی لب تھے وہی اسرار قرآنی تکلم کے، لب روح الامی سے مژدہ فتح مبیں پایا، تو اپنے جانثاروں میں امام المرسلین آیا۔ انصار کا اقدام میدان اور قریش کا غرور و نصب، بلا کردہ تھا صلح و امن کے، ہلا کردہ تھا صلح و امن کے پیغام کا جھنڈا، لیے تھے آج مصعب بن عمیر اسلام کا جھنڈا، ہلا کردہ تھا صلح و امن کے پیغام کا جھنڈا، لیے تھے آج مصعب بن عمیر اسلام کا جھنڈا، مبارز کی طلب واضح ہوئی فخر رسالت پر، تو رقت آ گئی حضرت کو عتبہ کی جہالت پر، اجازت جنگ کی مانگی ادھر سے ابو حذیفہ نے، کہ چاہا دو بدو ہونا پدر سے ابو حذیفہ نے، رسول اللہ نے ان کو بشفقت منع فرمایا، پسر مارے پدر کو یہ نہ رحمت کو پسند آیا، مگر میدان میں نعرے مارتا تھا پے بے پے عتبہ، مبارز کے لیے للکارتا تھا پے بے پے عتبہ، ہوئی جنبش لوا کو مل گیا اب اذن سرکاری، تو میدان خدا کی صف سے نکلے 3 انصاری، خدا کی راہ میں اغیار سے بے خوف تھے تینوں، یہ غیرت مند عبداللہ معاذ و عوف تھے تینوں، مگر ان کو مقابل دیکھ کر عتبہ یہ چلایا، کہ میں یثرب کے چرواہوں سے لڑنے کو نہیں آیا، پکارا اے محمد بھیج میرے ہم نمردوں کو، نہ کر ان کاشتکاروں کے مقابل شیر مردوں کو، سنا ہے اس نرالی فوج میں قریشی بھی شامل ہیں، وہ آ جائیں اگر ہم رتبہ وہ مد مقابل ہیں، بہادران بنی ہاشم کا میدان میں نکلنا، یہ مغرورانہ آوازہ سنا مختار صادق نے، مساوات و اخوت کے علم بردار صادق نے،
ہوا دل درد مند انسان کی بیہودہ سرائی پر، غرور امتیاز رنگ و خوں کی خود نمائی پر، ہوا ارشاد آل ہاشم جنگ کو نکلیں، دفاع گردن افرازان خوں و رنگ کو نکلیں، دفاع گردن افرازان خون و رنگ کو نکلیں، ہوا اشارہ کر دیا ہادی نے انصاری پلٹ آئے، معاذ و عوف عبداللہ اپنی صف میں ہٹائے، بڑھے اب ابن مطلب شیر خدا حمزہ، امیر قوم عم مصطفیٰ و مرتضی حمدہ، عبیدہ اور علی مرتضی نکلے معیت میں، کہی تکبیر اہل اللہ نے جوش حمیت میں، بڑے شیروں کی صورت سوئے میدان وغا تینوں، علی حمزہ عبیدہ اولیاء مصطفیٰ تینوں، خدائے پاک کی مدح و ثنا کرتے ہوئے نکلے، رجز پڑھتے ہوئے وحدت کا دم بھرتے ہوئے نکلے، مبارزین کی نوک جھونک، ولید و عتبہ و شیبہ کھڑے تھے مستعد تینوں، باہم تینوں کے پشتانوں مساز و مند تینوں، پکارا عتبہ اچھا تم قریشی ہو تو آ جاؤ، قریب آنے سے پہلے اپنا اپنا نام بتلاؤ، کیا حمزہ نے نعرہ حمزہ ہوں میں شیر رب ہوں میں، مجھے تم جانتے ہو ابن عبد المطلب ہوں میں، میرے ساتھی جو دونوں ہاشمی غیرت کے وارث ہیں، علی ابن ابی طالب عبیدہ ابن حارث ہیں، کہا عتبہ نے ہاں تم محترم ہو اور ہمسر ہو، فقط ہتھیار کم ہیں ورنہ رتبے میں برابر ہو، بہت اچھا ہوا تم نے کیا اقدام مرنے کا، مزہ آئے گا ہم کو بھی تمہارے قتل کرنے کا، کہا حمزہ نے عتبہ فائدہ کیا ہے، کہا حمزہ نے عتبہ فائدہ کیا لاف کرنے سے، جو تلواریں اٹھاتے ہیں نہیں ڈرتے وہ مرنے سے، یہ باتوں کا نہیں ہنگام جوہر کوئی دکھلاؤ، ابھی سب حال کھل جائے گا آؤ سامنے آؤ۔ انفرادی جنگ کا منظر، یہ طعنہ سن کے غصے میں بھبوکا بن گیا عتبہ، بدل کر پے ترا حمزہ کے آگے تن گیا عتبہ، ولید آیا علی مرتضی پر فتح پانے کو، بڑا شیبہ عبیدہ کی طرف جرأت دکھانے کو، غرض اب قتل و خون ریزی پہ مائل ہو گئے تینوں، مقابل پا کے تینوں کو مقابل ہو گئے تینوں، ادھر بھی برق کی مانند شمشیریں نکل آئیں، ادھر بھی کاتب قدرت کی تحریریں نکل آئیں، دو لشکر اس طرح حیراں تھے جیسے جان نہیں تن میں، زمیں پر بجلیاں سی کوندتی تھیں روز روشن میں، دو جانب سے نگاہیں
جم گئیں دو جانب سے نگاہیں، جم گئیں جنگ آزماؤں پر، ادھر بازو کے بل پر ناز، ادھر تکیہ دعاؤں پر۔ حضرت حمزہ اور عتبہ کا مقابلہ۔ یکایک سب نے دیکھا، کھینچ لی تلوار عتبہ نے، کیا حمزہ کے سر پر ایک کاری وار عتبہ نے۔ جناب حمزہ نے تلوار کو تلوار پر روکا، سبک دستی سے تھپکی دے کے ملحق وار کو روکا، سبک دستی سے تھپکی دے کے ملحق وار کو روکا۔ نظر آیا نہ کچھ، ایک جھنجھناہٹ کی صدا آئی، اڑی چنگاریاں تلوار سے تلوار ٹکرائی۔ ذرا مہلت جو پائی ایک پل دھاوے سے حمزہ نے، سبک ہو کر نکالا ہاتھ الجھاوے سے حمزہ نے۔ لیا دشمن کو بڑھ کر تیغِ فرخ فال کے نیچے، مگر عتبہ نے سر اپنا چھپایا ڈھال کے نیچے۔ صدا تکبیر کی آئی، زمین بدر تھرائی، پلک جھپکی کھلی آنکھیں تو یہ صورت نظر آئی، پڑی تلوار فولادی سپر کے ہو گئے ٹکڑے، سپر سے تانبا سر پہنچی تو سر کے ہو گئے ٹکڑے۔ گلو میں بھی نہ اٹکی، سینہ کاٹا دل جگر کاٹا، لہو چاٹا جگر کا بند زنجیر کمر کاٹا، گلے کے ہار زنجیروں کی لڑیاں کاٹ کر نکلی، ذرا بختر کے بندھن اور کڑیاں کاٹ کر نکلی۔ یہ تیغ حمزہ تھی، دعوے تھے اس کو خاک ساری کے، زمیں پر آ رہی کر کے دو ٹکڑے جسم ناری کے، زمیں پر آ رہی کر کے دو ٹکڑے جسم ناری کے۔ یہ برق نور تھی، باطل کا قصہ پاک کر آئی، گری یک لخت دو لخت کر کے خاک پر آئی، گری جب خاک پر دو ٹکڑے ہو کر، لاش خود سر کی، دہان شیر سے نکلی صدا اللہ اکبر کی۔ صف مردان غازی نے کہیں ایک ساتھ تکبیریں، قلوب اہل باطل پر گری حسرت کی شمشیریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، دین و دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔